مولویوں کو مدرسوں میں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ تم قرآن و حدیث کے عالم ہو، تم دوسرے علوم حاصل نہیں کر سکتے، تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے، اکانومسٹ نہیں بن سکتے۔ نہیں جی، نہیں بن سکتے۔ اچھا، اور آپ لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے، خبردار جو تم نے ہمارے ڈومین میں قدم رکھا، ہم ہیں چودھری، آپ یہاں نہیں آ سکتے، آپ عربی نہیں سیکھ سکتے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ جو ہے حدیث نہیں پڑھ سکتے، آپ جو ہے فقہ کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی آفت ہے۔ تو مسلمہ کو پالی میتھس کی ضرورت ہے۔ پالی میتھس یعنی جامع العلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ قرآن بھی اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ دنیا زیادہ سمجھیں گے۔ دنیا زیادہ سمجھیں گے تو دین زیادہ سمجھیں گے، دین زیادہ سمجھیں گے تو دنیا زیادہ سمجھیں گے۔ یہ ڈائیکوٹومی آف نالج نہیں ہو سکتی۔ یہ علم وحی اور علم اشیاء میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ یہ ابن تیمیہ کا آپ نے نام سنا نا، شیخ الاسلام، عیسائیت کے یہ ماہر ہیں، منطق اور فلسفے کے یہ ماہر ہیں، ارسطو کا یہ رد کر رہے ہیں، عیسائیوں کے تمام سیکٹس کا ان کو علم ہے، یہودیت کا سارا علم ان کو ہے، علم کا سمندر ہے۔ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی حدیث کا علم ابن تیمیہ کو نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ڈاکٹرز کو یہ کہتا ہوں، خدا کے بندو عربی زبان سیکھو، خصوصاً نوجوان ڈاکٹروں کو۔ شادی سے پہلے میں کہتا ہوں عربی زبان سیکھو، قرآن میں ڈوبو، قرآن کو بغیر ترجمے کی مدد سے عربی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرو، احادیث کو پڑھو۔ تو یہ آپ کام کریں، یہ آپ کریں۔ آپ کو کئی علوم پر مہارت حاصل کرنی ہے۔ میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ ابن سینا کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ابن سینا ایک اسماعیلی تھا لیکن حافظ قرآن تھا، یہاں کا رہنے والا تھا، ترکمانستان کا۔ عربی زبان میں اتنی مہارت حاصل کی، عربی زبان میں قصیدہ لکھا اس نے۔ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ عربی زبان کا شاہکار قصیدہ، بہت بڑا سرجن تھا، فلسفے کا وہ ماہر، ارسطو کا وہ چیلا۔ امام غزالی نے اس کو کافر کہا ہے کیونکہ وہ زمانے کو قدیم سمجھتا تھا، کہتا تھا کہ اللہ بھی ہمیشہ سے ہے، دنیا بھی ہمیشہ سے، حالانکہ دنیا خالق کل شیء خلق السماوات والارض۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ پالی میتھس تھے، یہ لوگ کئی علوم کے ماہر تھے۔ تو آپ لوگوں کو بھی کئی علوم کا ماہر بننا ہے، اور آپ کے اندر بڑے علماء کا ہونا ضروری ہے، اور قرآن کی زبان، آخری وحی کی زبان، احادیث کی زبان، اس پر مہارت آپ کو ہونی چاہیے۔ اور امت کو پالی میتھس کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن بڑے لوگ جو کئی زبانوں کو جانتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کو عبرانی آتی تھی، حمید الدین فراہی کو عبرانی آتی تھی، ابو الحسن علی ندوی، مولانا مودودی کو انگریزی زبان پر بہت عبور تھا ان لوگوں کو۔ یہ برگساں جو تھا، یہ انڈیا میں جا کر اس نے سنسکرت سیکھی پنڈتوں سے، اور ہندو مذہب کا بڑا ماہر ہو گیا۔ تو خدا کے بندو، آپ دنیا میں کوئی نام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت پڑھنا ہوگا، بہت پڑھنا ہوگا، بہت پڑھنا ہوگا، اور بڑے لوگ پھر بڑا کام کر جاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیز کیا ہے کہ اللہ کو سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا، کائنات کو سمجھنا، اپنی زندگی کے نصب العین کو سمجھنا، اور پھر اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری کرنا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بلا شبہ اللہ سے خشیت وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو میرے بندوں میں سے عالم ہیں۔ اچھا، یہ جب آپ آیت پڑھتے ہیں
تو آپ فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہ عالم کا مطلب صرف قرآن کا عالم ہے، صرف حدیث کا عالم ہے، علم وحی کا عالم ہے۔ علم وحی اور علم اشیاء، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا، ان پہ کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہ آیت کیا کہتی ہے، ذرا پوری اس کے کانٹیکسٹ کو، اس کے سیاق و سباق کو سمجھ لیجیے۔ تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برساتا ہے اور اس سے کھیتیاں اگاتا ہے، اور اس نے رنگ برنگے پہاڑ بنائے، سفید پہاڑ، سنگ مرمر کے سفید پہاڑ، سرخ پہاڑ، سرخ پتھر کے پہاڑ، اور وغرابی سود، اور بہت ہی کالے رنگ کے پہاڑ بنائے، مختلف رنگ کے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں بھی رنگ رنگ کے انسان پیدا کیے، وَالدَّوَابِ، اور جانوروں میں بھی رنگ رنگ کے جانور پیدا کیے، الوان مختلف۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَالْأَنْعَامِ، اونٹ کئی قسم کے ہیں، کئی رنگوں کے، بکریاں کئی رنگوں کی ہیں، دمبے کئی رنگ کے ہیں، اور گائے بیل کئی رنگ کے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب کائنات کے مطالعے کے نتیجے میں، کائنات کے مطالعے کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ خشیت پیدا ہوگی۔ خشیت کسے کہتے ہیں؟ دل کی نرمی کو کہتے ہیں۔ ذرا غور، میں ذرا مشکل بات تھوڑی سی بتا رہا ہوں، سمجھ لیجئے۔ ایک خشوع ہوتا ہے جو ظاہری چیز ہے، اور خشیت داخلی چیز ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں توحید کا راستہ ملتا ہے، اس کے نتیجے میں آخرت کا راستہ ملتا ہے۔ یعنی ادھر دیکھیے، کائنات شناسی سے خدا شناسی کا راستہ ملتا ہے۔ یعنی سائنس سے آپ ملحد اور یعنی خدا کے منکر نہیں بنتے، بلکہ پکے مسلمان بنتے ہیں۔ سمجھ گئے بات آپ؟ اب دیکھیے، اگر ایک پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے نا، آپ نے والکینو کو دیکھا ہوگا، پہاڑ پھٹتا ہے، اس میں سے لاوا نکلتا ہے۔ تو اگر پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا تو آپ دیکھتے کیا ہوتا؟ دو چیزیں ہوتی۔ پہلی چیز زلزلہ آتا، لرأیتہ خاشعا، لرأیتہ خاشعا، پہاڑ میں خشوع پیدا ہوتا، پہاڑ ہلتا، زلزلہ آتا۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ متصدیاً، پہاڑ پھٹ جاتا، پہاڑ پھٹتا، اور اس میں سے پگھلا ہوا لاوا نکلتا۔ وہ کیوں نکلتا ہے لاوا؟ خاشعم متصدیم من خشیت اللہ، وہ اندر کا لاوا پگھل گیا ہے، وہ پتھر دل پانی ہو گیا ہے، وہ پکا جو منکر تھا خدا کا، وہ پکا مسلمان ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن کی تاثیر ہی ایسی ہے۔ اچھا جی، اب وہ دو آیات آپ کو زبانی یاد ہوں گی، ذرا میں اس کا تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سمجھا دوں۔ آپ کو میں نے کیا کہا تھا؟ کائنات شناسی سے خدا شناسی کا راستہ ملتا ہے، خود شناسی کا راستہ ملتا ہے آپ کو۔ کائنات کو سمجھو نا، ہم نے کائنات کو سمجھنا چھوڑ دیا، خدا کو کیا سمجھیں گے؟ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، آخری وحی کو، آخری رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہم نے۔ دیکھیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے زمین آسمان کی تخلیق میں اور رات دن کے اختلاف میں دلیلیں موجود ہیں۔ عقل مند ہوں تب نا، وہ عقل مند کو لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے۔ دیکھیے آپ خود شناسی، اب کائنات شناسی سے خدا شناسی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساخت پر غور کرتے ہیں۔ یہی تو سائنس کا کام ہے آپ کا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے یہ انجمن بیکار نہیں آراستہ کی،
ما خلقت ھذا باطلا، اس کائنات کا ایک مقصد ہے، ما خلقت ھذا باطلا، یہ ہے کنکلوژن۔ سائنسدان کو اس کنکلوژن پر پہنچنا چاہیے کہ یہ دنیا بے مقصد نہیں ہے، انسان کا امتحان ہو رہا ہے، لیبلوکم فیما آتاکم لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے امتحان میں میں پاس بھی ہو سکتا ہوں، فیل بھی ہو سکتا ہوں، جنت میں بھی جا سکتا ہوں اور دوزخ میں بھی۔ فوراً وہ دعا کرتا ہے ما خلقت ھذا سبحانک، اے اللہ تو بے عیب ہے کہ فضول کام کرے، ابس دنیا پیدا کرے، یہ دنیا بیکار نہیں بنائی گئی، بے مقصد نہیں بنائی گئی، تو ایسا فضول کام نہیں کر سکتا، تو سبحان ہے، بے عیب ہے۔ فقنا عذاب النار، یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کائنات شناسی سے خود شناسی اور خدا شناسی کا سفر کہاں پر منتج ہو رہا ہے، اس کا اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ وہ دوزخ کی آگ سے آپ پناہ مانگتے ہیں۔